باقاعدگی سے آغاز ہوا چاہتا ہے۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، مومنین سے گزارش ہے کہ وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ مسجد و امام بارگاہ قصر عبد المطلب عباس چوک میں عشرہ محرم الحرام 2024 1446 ہجری کا آج دوسری نشست کا باقاعدگی سے آغاز ہوا چاہتا ہے۔ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، مومنین سے گزارش ہے کہ وہ صف اعظم میں تشریف لے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتودع فيها طويلا، يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، تلاوت کلام پاک سے آج کی مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ جتنے باہر بیٹھے کھڑے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ صف اعظم میں تشریف لے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات و آواز بلند تلاوت کرے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بندہ اپنے آپ کو بادشاہی کی ولایت کا جتنا مقروض اور احسان مند سمجھتا ہے، کوشش کرے صلوات اتنی بلند تلاوت کرے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و مومنین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش بخت اور خوش نصیب احباب کہ جنہیں پہلی مرتبہ ماں کی گود میں آنکھ کھولتے ہی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہماری آنکھیں خاک شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں۔ اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور مستقبل میں پیش آنے والے مصائب و عوارضات سے تحفظ کے لیے ہر بندہ کوشش کر کے اتنی بلند صلوات پڑھے جتنی صلوات کی توفیق اسے کربلا والوں نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے خالق کائنات بانیان عشرہ محرم الحرام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اس مسجد و امام بارگاہ کے جتنے بانیان اس فہن فانی سے منتقل ہو گئے ہیں، مالک صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ میرا مالک عشرہ محرم کی دوسری مجالس ہے، ان ایام کا صدقہ مومنین کی نیک حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان ایام کا صدقہ کوئی علیل ہے تو مالک اسے شفا عطا فرمائے۔ میرا مالک اختر شاہ جی کو شفائے کلی عطا فرمائے۔
जिस ने भी जो दुआ मेरे ज़िम्मे लगाई है, इन अयाम का सदका मेरा मालिक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, वलीउल असर मौला के ज़हूर में मेरा मालिक ताज़ील अता फरमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा। बाबा जी वक्त बड़ा थोड़ा सा सरकार, बल्कि ये बताने का वक्त भी नहीं है कि कितना वक्त है। बस जितने गिने चुने लम्हात मेरे हिस्से में आते हैं उसी को कबूल फरमाएँ मेरे बाद शौकत हैदरी साहब और इंशाअल्लाह मखदूम फैसल हाशमी साहब जो कि तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह अपने वक्त में वो आपकी समातों से हम कलाम होंगे। मालिक आपको भी सेहत अता फरमाए। बिला तखीर बाबा जी 4 मिसरे पढ़ के मैं नौकरी शुरू कर रहा हूँ, फिर देखते कि जनाब को कितना सबक सुनाना और क्या सुनाना है। हर नबी हर वली उससे कहता रहा। मैंने कभी मजमा दे के बात नहीं की, लाखों के मजमे में भी आपका बेटा नौकरियां कर रहा है और मुट्ठी भर बंदे भी बैठे हो तो मुझे टेंशन नहीं है। तादाद का काम होना कोई बात नहीं है, मयार का काम होना बात होती है। और वैसे भी मैं मजमे का बावली से मैं बाबा शाह जी कह नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लाखों से 72 जीत जाते हैं। मैंने बगैर मजमे का इंतज़ार किए मैं वैसे बात करूँगा जैसे हज़ारों के मजमे में आपका नौकर करता है। हर वली हर नबी उससे कहता रहा। आपने सोचते रहना है और मैंने यूँ हवा के झोंके की तरह गुजर जाना है, आपको पता भी नहीं चलेगा मैं कब आया कब गया। हर नबी हर वली, मेरा मोहतरम तशरीफ़ रखें, हर वली हर नबी उससे कहता रहा, उसे अल्लाह से। हर नबी हर वली उससे कहता रहा। मेरे मोहतरम तशरीफ़ रखेंगे तो मैं बात मुकम्मल करूँ, मालिक आपकी ड्यूटी कबूल फरमाए। हर नबी हर वली उससे कहता रहा। शाह जी क्या कहता रहा, मुझे देखें ज़रा। हर नबी हर वली उससे कहता रहा, घर बिसर जिंदगी और ग़िज़ा चाहिए। सुभान अल्लाह। जो बंदा बोले जी वो मेरा मोहतरम है। हर नबी हर वली उससे कहता रहा, हर नबी हर वली उससे कहता रहा, घर बिसर ज़िंदगी और ग़िज़ा चाहिए। ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं की, खुदा की कसम। ये 4 वाक़यात हैं ये 4 वाक़यात हैं कुरान, और नमाजी चेहरे मेरे आगे बैठे हैं। ये चारों बातें मैंने कुरान से ली हैं। ये चारों वाक़यात 4 नबियों की ज़िंदगी के 4 वाक़यात हैं। मैं एक एक वाक़या एक एक लफ्ज़ में बताता हूँ, नबी नहीं बताऊँगा कि मैं किस नबी की बात कर रहा हूँ। ये मेरे इज़्ज़त वाला मजमा को समझ जाएगा। हर नबी ज़िंदगी और ग़िज़ा चाहिए, हर बिसर ज़िंदगी और ग़िज़ा चाहिए। अल्लाह का एक नबी था, उसने कहा मालिक मैं तेरे नाम की तबलीग करता हूँ, लोग मुझे पत्थर मारते हैं। मैं तेरे नाम की तबलीग करता हूँ, लोग मुझे पत्थर मारते हैं। मालिक इतने पत्थर लगे हैं कि मैं सर से लेके पाँव तक ज़ख्म का एक मुजस्सिमा बन गया हूँ। मौला ज़ख्मों के अंदर ज़ख्म लग गए हैं, हिम्मत जवाब दे गई है। अल्लाह की आवाज़, मेरा नबी परेशान ना हो, ज़्यादा नोहा न कर, मैंने तुझे नूह बना दिया है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। ज़्यादा नोहा न कर, मैंने तुझे नूह बना दिया है। नूह नाम नहीं था, वो नोहा ही इतना ज़्यादा करता था कि अल्लाह ने कुरान में उसका नाम नूह लिखा। अल्लाह ने कहा मेरा नबी ज़्यादा नोहा न कर, मैंने तुझे नूह बना दिया है। तूने बड़ी मेहनत की है, बड़ी जद्दोजहद की है, बड़ी मुसीबतें उठाई हैं, तेरी मेहनत कबूल हो गई, तू वजह बता। उसने कहा मालिक मेरा घर नहीं है, मकान नहीं है, छत नहीं है। मेरा मालिक हिम्मत जवाब दे गई है, मुझे छत चाहिए। अल्लाह ने कहा मेरा नबी तेरी मेहनत कबूल हो गई, ये घर ले, ये मकान ले, ये पनाहगाह ले, ये छत ले, तेरी मेहनत कबूल हो गई, आराम से साइड पे हो। ये एक नबी। आगे पिसर एक नबी ने कहा मालिक तेरी तबलीग कर करके वक्त ऐसा आ गया है, मैं बिस्तरे मरद पे आ गया हूँ, हिम्मत जवाब दे गई है, जिंदगी का पता कोई नहीं है। मालिक ऐसा ना हो कि मैं कब्र में चला जाऊँ, साथ में तेरी तबलीग तेरा पैगाम जो पहुँचाया है वो कब्र में ना चला जाए। अल्लाह ने कहा मकसद की बात बता। उसने कहा मालिक मेरा बेटा नहीं है, मेरा जानशीन नहीं है, मेरी दस्तार का वारिस नहीं है, मुझे बेटा अता कर। अल्लाह की आवाज़ ही परेशान ना हो, मुझे देख मैं अल्लाह कुल्ले शाइन कदीर हूँ, मुझे देख मैं अल्लाह कुल्ले शाइन कदीर हूँ, मैं तुझे बेटा देता हूँ। अल्लाह ने उसे बेटा दे के उसकी ज़ुर्रियत का वादा, मुंतज़र शाह जी उसकी ज़ुर्रियत का वादा कुरान में कर दिया। 2 बिसरे हो गए, घर भी हो गया, बिसर भी हो गया। अब मैं बरसर मिंबर जलवा फिगन होके उस बंदे को सलाम कर रहा हूँ जो मेरा बचड़ा यहाँ पे उतार के यहाँ तक उतारेगा। उसने पता नहीं मुझे दाद देनी है कि नहीं देनी, मैं रात जब तक जागूंगा मैंने आपको सुनने की दाद देनी है। घर भी हो गया, मुंतज़र शाह जी पिसर भी हो गया। आगे शिफा। एक नबी ने कहा मालिक बीमार इतना ज़्यादा हो गया हूँ, खुदा की कसम मैं कुरान से बात कर रहा हूँ, बीमार इतना ज़्यादा हो गया हूँ कि एक बीवी के अलावा बाकी सारी छोड़ के चली गई हैं। एक बीवी के अलावा बाकी सारी छोड़ के चली गई है। मेरा मालिक उनके जाने का मुझे दुख नहीं है, लेकिन वो जो जाते दफा ताना मार के गई है ना, वो ताना
گئی ہیں کہ تو بیمار اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ تو نے بچنا نہیں, تو نے کنفرم مر ہی جانا ہے, اور جس نے مر ہی جانا ہو اس کی خدمت ہم سے نہیں ہوگی, ہم جا رہی ہیں مالک, وہ چلی گئی ہے لیکن ایک رہ گئی ہے جو نہیں گئی, وہ ساری چلی گئی ہے, ایک ہے جو نہیں گئی, وہ جو نہیں گئی وہ نوح نبی کی پوتی ہے, وہ جو چلی گئی ہے وہ نوح نبی کی پوتی ہے, وہ جو نہیں گئی وہ نوح نبی کی پوتی ہے. مالک میں بیمار اتنا زیادہ ہو گیا ہوں کہ میری ساری بیویاں چھوڑ کے مجھے چلی گئی ہیں, انہیں جانے کی تکلیف مجھے نہیں ہے, لیکن وہ جو جاتی دفعہ تانا دے کے مجھے گئی ہے وہ تانا مجھے اندر سے کھا گیا ہے. ایک رہ گئی ہے, اسے بھی میں نے مطلق جی مصرا قابل توجہ ہے, جو رہ گئی ہے وہ نوح نبی کی پوتی ہے, اسے بھی میں نے کہا تھا کہ جہاں وہ ساری چلی گئی ہے تو بھی چلی جا. اس نے کہا جو چلی گئی ہے ان کا مجھے نہیں پتا, میری رگوں میں نبی کا خون ہے, میری رگوں میں نبی کا خون ہے, اور جس کی رگوں میں نبی کا خون ہو وہ چھوڑ کے جائے تو اچھا نہیں لگتا. اللہ اکبر. جو ہاتھ بلند ہو گئے ہیں نظائر قائم میں موصول کی میرا مالک توفیق عطا فرمائے. جو چلی گئی ہیں ان کا مجھے نہیں پتا, میرے ساتھ میری مجبوری یہ ہے کہ میری رگوں میں نبی کا خون ہے, اور جس کی رگوں میں نبی کا خون ہو وہ مشکل میں چھوڑ کے جائے تو اچھا نہیں لگتا. مالک میں بیمار ہوں, مجھے شفا دے. اللہ نے شفا دی. 3 ہو گئے. ایک نبی تھا, بڑا لاڈو نبی تھا, اس نے کہا مالک میری امت بڑی لاڈلی ہے, وہ کہتی ہم نے اتنے بڑے نبی کو مانا ہے, ہم نے زمین کا نہیں کھانا, ہم نے آسمان کا کھانا ہے. منو سلوا کھا کھا کے جعفری صاحب جب ان کی طبیعت بیزار ہو گئی, اس نے کہا جی ہم اپنے منو سلوا نہیں کھانا, ہم اپنے زمینی غذا کھانی ہے, ہم نے تھوم کھانا ہے, ہم نے پیاز کھانا ہے, ہم نے مسر کھانا ہے. یہ سارے لفظ قرآن میں نہ ہو جو جرم کی سزا ہو میری, یہ ساری چیزیں ہم نے کھانی ہے. بابا جی یہ ساری چیزیں ہمیں میسر ہوتی رہی. ایک نبی نے گھر مانگا, ایک نبی نے پسر مانگا, ایک نبی نے شفا مانگی, ایک نبی نے غذا مانگی. میں نے ممبر پہ آتے ہی بات نفسوں کی تمہید نہیں کی, ایک ایک مصرے کا لفظ کا مطلب بتانے کے باوجود بھی, ایک ایک لفظ کا حدیہ بتانے کے باوجود بھی جو بندہ نہ بولے کم از کم وہ اپنے اوپر ملامت کرے گا. 2 محرم اتنی گرمی میں چل کے آگے وہ کرنے کے آیا. میں کہہ رہا ہوں ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا, ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا, گھر پسر زندگی اور غذا چاہیے, باخدا صرف اور صرف شبیر ہے جس نے اللہ سے کہا کہ کیا چاہیے. سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ. جو کہا تھا حسین کا ہے دری, میں بسم اللہ کروں, میں بسم اللہ کروں. مالک آپ کو سلامت رکھے. صرف اور صرف شبیر ہے جس نے اللہ سے پوچھا کہ, سارے بولو, جس نے اللہ سے پوچھا کہ کیا چاہیے. جعفری صاحب اتنا بڑا کلیجہ چاہیے اللہ سے پوچھنے کے لیے کہ کیا چاہیے. ہر نبی ہر ولی اسے کہتا رہا گھر پسر زندگی اور غذا چاہیے. باخدا صرف اور صرف شبیر ہے جس نے اللہ سے پوچھا کہ کیا چاہیے. آج کتنی محرم ہے جی؟ 2. آج 2 محرم ہے. میرے پاس وقت ہوتا تو پوری نظم میں 2 محرم پہ سنانا چاہ رہا تھا, لیکن وقت نہیں ہے. نتیجے سے بات شروع کر لیتے ہیں. 2 محرم کو حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پہ تشریف لائے. یہ مصرے صرف میں نے آپ کی توجہ کروانے کے لیے کی بات میں شروع کر رہا ہوں. جب 2 محرم کو حسین علیہ السلام زمین کربلا, یہ جو شب آپ, یہ جو دن آپ نے گزارے ہیں نا, میں اس دن کی بات کر رہا ہوں. 2 محرم کو علی کا لال میرا بھائی کربلا تشریف لایا. کربلا کے ذرات سے آواز آئی, حسین آپ خیریت سے آئے ہیں؟ حسین فرماتے کربلا میرا دل بن گیا ہے تجھے آباد کرتا ہوں. بھائی کیا اپنی مرضی ہے آپ کی, میرا دل بن گیا ہے کہ تجھے آباد کر دوں. اس نے کہا علی کا لال واپس چلے جائیں. حسین فرماتے ہیں واپس آنے کے لیے کیوں کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا سرکار آپ سے پہلے مجھے بڑی بڑی اللہ کی برگزیدہ شخصیات آباد کرنے کے لیے آئی ہے. حسین نے بتا تو صحیح کون آئی ہے. اس نے کہا آدم ہنستا آیا روتا واپس چلا گیا, نوح ہنستا آیا روتا واپس چلا گیا, شیش ہنستا آیا واپس چلا گیا, یوسف ہنستا آیا واپس چلا گیا, ابراہیم آیا ہنستا آیا روتا واپس چلا گیا. حسین آپ بھی واپس چلے جائیں. حسین فرماتے ہیں دشت نینوا ذرا سوچ کے بات کر, یہ جن کے جانے کا کہہ رہی ہے ذرا مجھے بتا ان میں سے کسی کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا؟ زندہ باد بھائی, زندہ باد بھائی. جو ہاتھ اٹھے ہیں خیرات سے خالی نہ جانے, دعا کر رہا ہوں جی. مجھے بتا ان میں سے کسی کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا. نتیجہ شوکت صاحب میں آپ کے حوالے ممبر کر رہا ہوں, ان میں سے کسی کی ماں کا نام بھی فاطمہ نہیں تھا. اس نے کہا نکاح نہیں تھا, لیکن میں مصیبتوں کی جگہ ہوں, میں مصیبتوں کا گڑھ ہوں. حسین آپ واپس چلے جائیں. نبی واپس چلے گئے ہیں, واپس چلے گئے ہیں. حسین فرماتے ان کا بار بار نہ کہ وہ آئے تھے جانے کے لیے, میں آیا ہوں رہنے
اندھیرا ہے روشنی سے خالی ہوں، کانٹے ہی کانٹے ہیں پھولوں سے خالی ہوں، بنجر ہوں دہشت کدہ زمین ہوں، آپ واپس چلے جائیں۔ حسین فرماتے کیا کہہ رہی ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میرے علاقے والے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، ضیا، ضیا کہتے ہیں، ضیا معنی روشنی، ضیا معنی روشنی۔ حسین فرماتے کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا اندھیرا ہی اندھیرا ہے روشنی سے خالی ہوں۔ حسین واپس چلے جائیں۔ حسین علیہ السلام نے خاک کو خاک کے شفا بننے سے پہلے اپنے دستے کی بریائی میں اٹھایا، اور حسین فرماتے دوبارہ بتا کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا مالک اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور روشنی سے خالی ہوں۔ حسین فرماتے علی کا بیٹا ہو کے میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، یاد رکھی تیری تاریخ وادی کی دہلیز پر چاند تارے ضیا مانگنے آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں گیا جناب آپ کی نوحوں کے سائے تلے، جو بندہ خیرات مانگنے آیا ہے خدا کی قسم اگلے سال اس نے خیرات مانگنی ہے جس نے ہونا ہے۔ عشرہ محرم 2008 کے مقدر میں آیا ہے تو حسین سے خیرات مانگ کے جائیں۔ حسین فرماتے ہیں تیری تاریخ وادی کی دہلیز پر چاند تارے ضیا مانگنے آئیں گے۔ پیر منتظر شاہ جی آپ کے بیٹے کے سامنے اور علماء کا مجمع شورا کا مجمع ہوتا تو میں اگلا مصرع پڑھتا تو جو قیمت آتی کم از کم میں اسی پر راضی ہوتا، لیکن ممبر شبیر ہے کسی بلندی سے کم نہیں ہے، کھاڑک والو سار اٹھانا اور میرا مصرع سننا۔ حسین فرماتے کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ حسین فرماتے یاد رکھ تیری تاریخ وادی کی دہلیز پر چاند تارے ضیا مانگنے آئیں گے، تیرے کانٹوں کے قدموں پہ رکھ کے جبھی خود کے گل بقا مانگنے آئیں گے۔ اوئے ہوئے 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 بھائی بڑی بات تھی، میں نے کی خدا کی قسم، جو حسین کو سلام کر سکتا ہے بولے ہے علی۔ تیری تاریخ وادی کی دہلیز پر، تیری تاریخ وادی کی دہلیز پر چاند تارے ضیا مانگنے آئیں گے، تیرے کانٹوں کے قدموں پر رکھ کے پسر خود کے گل بقا مانگنے آئیں گے۔ کربلا نے کہا مالک اور؟ حسین فرماتے پھر یاد رکھ عرش والے عبادات کے عوض میں تجھ سے خاک شفا مانگنے آئیں گے۔ عرش والے عبادات کے عوض میں مصرع بڑا تھا، میں نے داد بھی چھوڑ دی، میں نے مصرع بھی چھوڑ دیا، مجھے چھٹے مصرع کی بڑی داد چاہیے اور آپ سے سلام چاہیے۔ اس نے کہا مالک اور؟ بادشاہ فرماتے خود عرش والے عبادات کے عوض میں، عرش والے عبادات کے عوض میں تجھ سے خاک شفا مانگنے آئیں گے۔ کلیجے پھٹ نہ جائیں تو میں مصرع پڑھوں، عرش والے عبادات کے عوض میں تجھ سے خاک شفا مانگنے آئیں گے۔ کربلا نے کہا اور؟ حسین فرماتے پھر سن، جن کو یزدان دکھتا ہے شبیر میں وہ بھی تجھ سے خدا مانگنے آہا بھائی سبحان اللہ، جس کے عقیدے کے تسمے نہیں ٹوٹ گئے بولو حیدری۔ عرش والے عبادات کے عوض میں، آخری مصرع اور میں سلام کر رہا ہوں، عرش والے عبادات کے عوض میں، عرش والے عبادات کے عوض میں تجھ سے خاک شفا مانگنے آئیں گے، عرش والے عبادات کے عوض میں۔ علی میں مصرع میری زبان پہ آ گیا ہے اور پیر منتظر شاہ جی 2 محرم کو مصرع میں پڑھ کے ہی گھر جاؤں گا، ہو سکتا ہے زندگی کی آخری مجلس ہو، کل رات قبر میں علی نے پوچھ لیا بھائی منبر دیا تھا حق پڑا تھا کہ نہیں پڑا تھا، میں قدموں پہ سادہ کے کہوں گا مولا میں نے اپنا حق نمک ادا کر دیا تھا، آگے تیرے شیعہ جانے، تیرے نوکر جانے، تیرے عقیدت والے جانے، تو جانے اور کی عقیدت جانے۔ عرش والے عبادات کے عوض میں تجھ سے خاک شفا مانگنے آئیں گے، جن کو یزدان دکھتا ہے شبیر میں وہ بھی تجھ سے خدا مانگنے آئیں گے۔ کربلا نے کہا حسین اور؟ امام حسین فرماتے پھر یاد رکھ ایک مولا ہے پہلے فلک سے پڑھے، ایک مولا ہے پہلے فلک سے پڑھے، ایک مولا زمین پر سجاؤں گا میں، اس مولے پہ نانا گئے تھے مگر اس مولے پہ اللہ بلاؤں گا، جسے بات بچ گئی ہے بولو حیدری۔ میں بسم اللہ، میں بسم اللہ۔ امام حسین علیہ السلام آپ سب کو سلامت رکھیے، میری مالکن آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، پڑھنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن وقت بڑا مختصر ہے۔ میری مالکن عشرہ محرم الحرام کے جو بانی ہے، میرا مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور بابا ضیاء شاہ صاحب اور بابا صفت الحسن شاہ صاحب کے میرا مالک درجات بلند فرمائے۔ آپ مومنین دور قریب سے صفی اعضاء کی روزانہ زینت بنتے ہیں، میری ماں بہنوں سمیت میرا مالک آپ کی نوکری قبول فرمائے، اور مالک امام زمانہ علیہ السلام کے میرا مالک ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ جناب شوکت علی حیدری صاحب اور ان کے فوراً بعد عشرہ محرم کی دوسری نشست سے خطاب فرمائیں گے جناب مخدوم فیصل عباس ہاشمی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس کا ہاتھ غدیر والے ہاتھ کا مقروض ہے وہ بلاؤ حیدری۔
درود پڑھو محمد و آل محمد۔ التماس ہے دعا، اے رب جہاں پیغمبر پاک کا صدقہ اس قوم کا نام غم شبیر سے بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر، کم سن کو ملے ہر ایک جوان کو علی اکبر سج گئے، ماں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر، جو چادر تطہیر کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہے ایسے خواتین کے پر، جان جاتے ہیں تو بے شک چل جائے، پرچم عباس پہ کوئی آج نہ آئے، میرے اللہ میں کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درود پڑھو محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ پھر اپنی زبان معطر پر ہوتے پاک ربائی قابلے کو سرکار عباس میدان سے گئے جڑا اپنا تعارف کرایا ربائی قابلے، ایک درود پڑھو محمد وآل محمد۔ میرا نام عباس بطول رکھیا، توڑ 9 لکھ فوج دی توڑ سکدا، پتر علی دا حسین دا نوکر، دور ٹوٹے ہوئے قسمت نو جوڑ سکدا، ابن سعد تو مینو جاندا نہیں، رخ کل دریاواں دے موڑ سکدا، تو نہر فرات دی گل کرنا ہے، میں سورج چو پانی نچوڑ سکدا، تو نہر فرات دی گل کرنے تے میں سورج چو پانی نہ چھوڑ سکتا۔ درود پڑھو محمد وآل محمد۔
امام حسن بادشاہ کی شان چربائی میرے مولا امام حسن بادشاہ کی شان کی ہے قرآن غلاف ہے سونے دا فردوس دی جاگیر ایندا پیو ہے در مزار آئے شبیر تے غازی ویر ایندے ہاتھ ثاقب لکھیے خالق نے کل تقدیر جڑا مرد عورت کر سکدے قوات حسان امین او جڑا مرد عورت کر سکدے قوات حسان امین درود پڑھو محمد والے محمد بابے کا حکم ہے قصیدے دا صحیح منظور تھا ان کے چند شاہ اور صبح کے کمل کر دیتا ایک درود پڑھو محمد والے محمد تینو تکلیف ہے کیڑی تینو تکلیف ہے کیڑی میں خاکیاں تو جان چھڑاواں تے نوریاں نو پیر بناواں تے تینو تکلیف ہے کیڑی تینو تکلیف ہے کیڑی تینو تکلیف ہے کیڑی میں خاکیاں تو جان چھڑاواں تے نوریاں نو پیر بناواں تے تینو تکلیف ہے کیڑی نعرہ حیدر پہلا پہلا شعر قابل ہو بتاں دے پجاریاں نو چکیا تے میں تینو روکیا نہیں بتاں دے پجاریاں نو چکیا تے میں تینو روکیا نہیں صدیہ غلام نو آقا تے میں تینو ٹوکیا نہیں میں سیدہ تو صدقے جاواں عنایت سر نو جھکاواں تے تینو تکلیف ہے کیڑی ایک نعرہ سناؤ پیر امیر دا مولا کروٹ کروٹ جات بلند کرے سائیں حضور دے انہاں دی کرم دا لکھیا سیدھا بڑا خوبصورت شعر لکھیا دشمن آلے نبی تب شک بچیانو بنا دشمن آلے نبی تب شک بچیانو بنا ایک گل سوچ کے رب دا واسطہ میں نو ڈسا میں بالا نو زنجیر پھڑاواں تے ماتم شاد بناواں تے تینو تکلیف ہے کیڑی تے تینو تکلیف ہے کیڑی نعرہ حیدر درود پڑھو محمد والے محمد بڑا خوبصورت سنا ماشاءاللہ میرے سامنے صاحب علم لوگ تشریف فرمان ہے خوبصورت لفظوں کا گلدستہ آپ سامنے پیش کرنے لگا دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر کوئی قابل دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر کی ہوتا ہے بنتا نہیں ولی کو
دروازۂ حسین پہ سجدہ کیے بغیر صلوات. بہت ہی پہلا شعر بڑا خوبصورت شعر ریاض حسین توجہ. 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر بسم اللہ. دروازۂ حسین پہ سجدہ کیے بغیر. آپ لوگ اور شعر بڑا خوبصورت شعر. آباد وہ جری ہے جو میدان جنگ میں جو میدان جنگ میں لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ کیے بغیر دروازۂ حسین پہ سجدہ کیے بغیر صلوات. بلند آواز غاصب فدق کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا رگڑتا ہی رہ گیا جنت میں پھر چلا گیا توبہ کیے بغیر دروازۂ حسین پہ سجدہ کیے بغیر. آخری شعر ریاض حسین توجہ. اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول. اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول. زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ کیے بغیر دروازۂ حسین پہ سجدہ کیے بغیر. بر محمد و اہل بیت محمد صلوات. 7 محرم کو 9 بجے صبح بروز اتوار قاسم ٹرسٹ مہر پورہ نزد گورنمنٹ ہائی اسکول
احمد بلاک ملتان روڈ لاہور میں یہ مجلس عزا منعقد ہوگی، جسے علامہ حسنین رضا ملوسی صاحب، علامہ قمر عباس مجاہد صاحب، ذاکر غلام رضا شاہ صاحب چھن، ذاکر عمران عباس بھلو صاحب کے علاوہ بھی ملک پاکستان کے نامور ذاکرین اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ اختتام مجلس پر شبیہ علم سرکار عباس کی برآمدی ہوگی۔ مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ بابا عاشق حسین مرحوم کے پسران کے زیر انتظام محرم الحرام کا آخری جمعہ اسی عزا خانہ عبد المطلب میں منعقد ہوں گی، جسے علامہ اختر عباس غدیری صاحب اور پیر سید مدا حسین شاہ صاحب آف دارالدین پناہ خطاب فرمائیں گے۔ اختتام مجلس پر شبیہ تابوت سید الساجدین علیہ السلام کی برآمدی ہوگی۔ مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ کرب و بلا ہے عشق کی حد کمال بس، آجو بھائی، کرب و بلا ہے عشق کی حد کمال بس۔ چاچو منیر جی، میں اپنے حصے کی مجلس پڑھ بیٹھا ہوں، بس دو چار چہرے مجھے بعد میں نظر آئے ہیں، چلو آپ کو بھی نوکری تھوڑی سی سنا دیں۔ کرب و بلا ہے عشق کی حد کمال بس۔ آج باب الحوائج میں آپ تھے جب یہ چوتھا مصرع میں نے پڑھا۔ کرب و بلا ہے منظر شاہ جی عشق کی حد کمال بس، کتنا چھوٹا سا لفظ ہے بس، بے سین بس، بس اس بس پہ مجھے کم از کم بس جتنی توجہ چاہیے آپ کی۔ کرب و بلا ہے جعفری صاحب عشق کی حد کمال بس، اس شہر میں ہی دیکھا گیا ذوالجلال بس۔ کرب و بلا ہے عشق کی حد کمال بس، اس شہر میں ہی دیکھا گیا ذوالجلال بس۔ معیار عشق اتنی بلندی پہ لے گئے، پہلی دفعہ وہ بولا کہ زہرا کے لال بس۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری۔ ملتمس ہوں، درخواست گزار ہوں سید ملائک حسن رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مالک کی بارگاہ میں اپنے حصے کا سجدہ ادا کریں، اور ان کے فوراً بعد مقطع مجلس کے طور پہ جناب مخدوم فیصل عباس ہاشمی صاحب عشرہ محرم کی دوسری نشست سے خطاب فرمائیں گے۔ خوشنودی ہے سرکار امام زمانہ علیہ السلام کی بابرکت ذات پہ بآواز بلند صلوات۔ سے دعا حجت اللہ اللہم اقل ولیک الحجت الحسن عسکری علیہ السلام صلوات علیہ وعلا علیہ فی الحسان و فی کل سان من ساعت النہار ولی و حفظا وقائدا و نصرا و دلیلا و عنا حتی رزق لہو و زکاة و متمتعہ فیہا طویلا۔ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، سارے مل کے اگلے پیچھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے علی ولی اللہ نعرہ حیدری حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، بآواز بلند صلوات۔ دعا ہے میرا کریم اللہ جو بیمار ہے اسے شفا عطا فرما، میرا اللہ جو بے روزگار ہے اسے رزق عطا فرما، میرا اللہ جو بے اولاد ہے اسے اولاد نریمہ عطا فرما، میرا اللہ لاکھوں اور کروڑوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، ہمارے بحر میں تاجدار کا جلد ظہور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ سارے صحبان مل کے اونچی آواز سے صلوات۔ چار مصروں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں، ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں، ماں کو ہی عرش پہ حالق کی زباں کہتے ہیں، ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں، ماں کو ہی عرش پہ حالق کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں،
وہ تو ڈائن ہے علی کی دشمنی باندھی جس نے، جو علی کہنا سکھا دے اسے ماں کہتے ہیں۔ بہت مہربانی، صلوات سارے صاحبان مل کے پڑھتے ہیں۔ صلوات سارے صاحبان مل کے اونچی آواز سے۔ ہوتی نہ اگر بلول تو بنتی نہ کائنات، ہوتی نہ اگر بطول تو بنتی نہ کائنات، امکان کا وجود ہی زہرا کی بھیک ہے، اور ہوتے ہوئے علی کے اترا نہیں ہے وہ، شاید اسی وجہ سے خدا لا شریک ہے۔ سرے محشر کوئی اس کر کا ہم پلہ نہیں بنتا، سرے محشر کوئی اس کر کا ہم پلہ نہیں بنتا، زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں بنتا، تو منت مان منت کر دعائے مانگ لے، لیکن اگر ناراض ہو زہرا رضی اللہ نہیں بنتا۔ وہ نیکیوں سے نیک بھی راضی نہیں گئی، آخری مصرے چار پڑھنے لگوں۔ وہ نیکیوں سے نیک بھی راضی نہیں گئی، پشت نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی، اور تو 400 بنا لے نبی کی بیٹیاں، تجھ سے تو ایک بھی راضی نہیں گئی۔ نعرہ حیدری۔ آل اطہار شہنشاہ ذکر مشاعر جناب ذاکر مخدوم فیصل عباس ہاشمی صاحب، اور آج عشرہ محرم 2024 1446 ہجری کی دوسری نشست سے خطاب کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مالک کی بارگاہ میں اپنے حصے کا سجدہ ادا کریں۔ نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں علی اللہ باد صاحب، علی اللہ کا بھی میرا مالک خالق ہے، سارے مل کے یکسباں ہو کے اعتراف کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو کھاتا علی کا صدقہ ہے وہ رزق حلال کرے، دونوں بازو بلند کر کے آواز نجف تک پہنچائے۔ حیدری۔ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد مولا کائنات توڑا ٹوڑایا، بانیان محرم کے صف باطن بچھایا، تمام ذاکرین دی پڑھائی میں حقیر دی نمٹی، 12ویں سرکار دا دربار پہنچ عبادت شمار۔ ہر مجلس دعا کرنا او گھر وسدے رگن، جڑے اپنے وسدے گھرن تالے لا کے انہاں دے گاہ وچ رووݨ آندے، جڑے گھرن تالے لگے بات کھلے۔ او گھر وسدے رگن، جڑے اپنے وسدے گھرن تالے لا کے انہاں دے گاہ وچ رووݨ آندے، جڑے گھرن تالے لگے تے بات چابیاں نہ لگے۔ مولا تڑیا مکانا قبول فرما دے، مولا بابے دیا شاد رضا قبول فرما دے۔ آج 3 محرم کی رات ہے، 7 راتی دا مہمان رہ گیا اکبر کا۔ یہ مکانا دے ٹائم ہے، مولا تڑیا مکانا قبول فرما دے۔ سمجھتے رہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين بشمال الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سواء سيد الثقلين الشمس المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد صلوات الله बाबा नहीं सुन सकिया
میں وہ پاسے پیا وینا جنہوں میں وال نہیں بننا سیدہ ہون میں غریب دیا دنیا دے نالک عباس سر جھکا گیا ہے میرے امام امتحاناً فرمایا ہے اچھا ہون جی میں لکھو ایسا نا تو ہوں میں لکھ سی شفارش کہیں دی نہیں کرنی میں لکھوامڑا ہے تائیں لکھنا ہے ہاتھ جوڑ کے دا حکم کر سیدہ دا اچھا اور وقت پہلے میں غریب دیا بھیڑا دینا لکھ پہلا نمبر لکھا کہ حسین فرمایا لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام نام غیرت مند شریف بیٹھے ہو لکھاوڑ اللہ کون ہے حسین لکھن اللہ کون ہے عباس لکھایا کیس زینب بنت علی اسیرہ شام عباس کے لکھے ہے زینب بنت علی اسیرہ شام او دا اسیرہ شام لکھیا اس جڑی بابے دے سامنے قدم آئی ہاتھ کھمبے آئے یہ دا بہادر آئی کلم زمین تڑائے گئی ہے حسین کلم چاہیے سیدنا میرا شیر برا پہلی منزل تے ہاتھ کھمب گئی آئی تو تا چھڑا لکھ دوں سگیا میرا حوصلہ دیکھ میں 4 سال دام جتا بابے دی جھولی جو بے کے نٹھائے میں شرابی درال بلین دی کھڑی آئی آدھی آئی میں باغی دی نہیں میں نمازی دی بھائرہ میں گلی نہیں آئی کڑی میں گالے پچھو گاؤں بھر جائی بس میرا سیدہ ہن کلثوم بنت علی اسیرہ شام نال عباس لکھے آئے سیدہ ہن لکھ رقیہ بنت علی اسیرہ شام عباس لکھے آئے سار تو امام لایا قدمت رکھیا امام رکھ کے دوئے ہاتھ قدمت رکھ کے اگر زہرا دا بچڑا تیری منت کریں نا میری من اتلے دوے نا کٹا چھوڑو گیا جانے تے شام جانے اے عثمانیہ دینیا لینی نظیم واسے رسول اٹھی کردائی میری حسینیے نے جڑیاں باب نال قدان ہے بولیاں شرابی نال کیویں بولے سے سیدہ عباس تک کو پہلے آکھے آئی چھڑا لکھنا ہی سفارش کہیں بھی نہیں کرنا اور میں غریب دیا دنیا دینا لکھ پہلا نمبر لکھا کہ حسین فرمایا لکھ فاطمہ کبرا اسیرہ شام دنیا لے غیرت مان بیٹھے ہو عباس لکھے ہے دوجے نمبر تے عباس سواد لکھا ہے غین تیرے رامنی ہے سیدہ سواد کنچا سین لکھا میری بیمار نہیں جڑنا ہوگا نا لکھا جے زندان چروڑ کے مار بجنا ہے سورا نہیں بجنا سکینہ دنا بس میرا ہاتھ جوڑ کیا نا تیرا نوکرہ تیرے بالا کا دایا تیری منت کرے نا لکھوامڑی تے ضرور ہے دل لکھی بجنی ہے اگر کہیں دیدہ نالوی لکھامڑا تو فرس کہیں بیت لکھا سیدہ عباس تیری کیڑی مجبوری ہے کیوں نو فرس لکھدا عباس اگر اور کیڑی دساما گھوڑے حویلی اچگیاں باں میں جو بیمار آئی سوٹی دی جیک تے تردی بدی آئی
وسدے رہو وسدے رہو، اور کوئی منے نہ منے، میرا علماء اللہ منگڑ والا چاچا ہے، دعا کرے انشاءاللہ میرا اکبر دے سیرے پاوے، میں چاچے غازی کو بجے سا کو اکبر دی شادی تے سڑوے سا، وہ میری ایڈی ہوج رکھ دیئے، میں انہا نا ہی نہ لکھا، سیدہ عباس گلہ نہ دے سی، میں حسین دی دیئے، یہ تو 7 سالہ دیئے، میرے تو 6 مہینے نظام میں نے، اگر 7 سال علی بچی دے حوصلہ ہے تو میں اصغر تک کیڑی امید رکھا۔ فہرست لکھی گئی، حسین دستخط نال مکمل فرمائی، فرمائدن میرا شیر برا اور فہرست جائی وان میری طرفوں اللہ راسڑیاں چلان کر، آج مسافر پیادہ نے جیندے جیندے نا آندے ونجن بھوکے پیندیا ونجن، بال لا کے معاملت باندیا ونجن، نصب مغرب دی نماز مدینے نہیں پڑھنے، تورا عباس ایڈا حیاء آلہ ایڈا شرم آلہ عمر بنین دا چان، باہمیں امام زامن پی اسواقتی حویلیت نہیں آیا، 1.5 دولہ گھن کے اعلان کی تس، جیندے کل شرماندہ کھڑا ہے، 7 سال کی بچی ہے، رشتے جی بطری جی ہے، 1.5 دولہ گھن کے اعلان کی تس، میرے سردار دی طرف حکم ہے، میں کوئی سفارش نہیں کی تھی، چھڑی لکھی ہے، لکھا وڑا میرا سردار ہے، جیندہ ناوے نوکر تنراز نہ ہوا ہے، جیندے نام دے ونجن بال نال لیندیا ونجن سامان چاکے محمد باندیا ونجن، زہرہ دا بچڑا وعدہ کر آیا ہے، سب مغرب دی نماز مدینے نہیں پڑھنے۔ عباس نا چیندہ گیا ہے، بیبیاں سامان تے بال نال لا کے معاملہ تے باندھے ہوئے ہیں، بیٹھیاں بزرگوں نہیں بیٹھیاں، اللہ جانا انہاں نے کہیں دسے ہے جو اکبر دی بہن دا نام کوئی نہیں، عباس نا چیندہ گیا ہے، بیبیاں سامان تے بال نال لا کے اکبر دی بہن دے چگر دو حلقے دی شکر جو مٹی تے باندھے جڑے ویلے غریب دیاں دھیاں دا نمبر آئے، عباس اعلان کیتا فاطمہ کبرا نام، اکبر دی بھائن چھوٹی جی گلڑی ہاں نال لا کے چھوٹی دی ٹیک تے اٹھی کھڑی، بڑی بھائن دے موڑے دے نال موڑا لائی کھڑی، انہیں میرے چاچے وڈا نا چھاوڑا ہے، عباس بیمار اٹھتا ڈٹھا ہے، 5 منٹ چوک کر گیا ہے، 5 منٹ بعد دوبارہ اعلان کیتا فاطمہ کبرا نال، وقت 5 منٹ چوک کر گیا ہے، 3 ویری اعلان کیتا فاطمہ کبرا نال، اپنے آپ بچہ دیے میرا حیاء والا چاچا ہے، مطلب باپ نے نہ لکھوایا ہوئے، اب یہ میں سمجھ گیا تیرا کوئی جرم نہیں، میرا نام باپ نے نہیں لکھوایا، اپنی پیاری دنا دس جا، تو سکینہ دنا جا، میں جان دیا میں کلیاں حویلیاں ضرور بجا ہے، اسلے رہا جڑے ویلے اکبر دی بہن دنا نہیں آیا، ساریاں سیدہ دیا وین بلان کی تن، کوئی آدھی برباد مدینہ، کوئی آدھی ہے بیماری، کوئی بی بی آدھی رمان ہے، آج اکبر گھن بنیا، عباس روند ہویا بہر آیا، سیدہ دے عباس پہلی منزل تے رو بھی ہیں، عباس ادھکی میں نہ رہا، اگر اکبر دی بہن نہیں بننا تو کوئی بی بی نہیں بہتی، سیدہ تو دیکھ مڈے دیکھا کیڑی بی بی نہیں بہتی، پورے میرا امام اس دروازے تے آ کھڑا ہے جڑے دروازے تے نبیوں دا سلطان ہو گئے، دوئے ہاتھ متھے تے رکھے سی،
عقل مار کیا دا میری ماما میری بھیڑا میری دھیاں میرے حرم بر جائیاں حسین مظلوم کا آخری سلام سید ادر کوئی آوے نہ آوے میری نانے دے بغیر نہیں نکلتی میں نانے دی امت نال وعدہ کر آیا میں مغرب دی نماز مدینے نہیں بس میرا سید ادر کوئی آوے نہ آوے حسین دا آخری سلام میری نانے دے بغیر نہیں نکلتی جتھا جتھا بیویاں روندیاں بیٹھیاں اٹھی کھڑیاں اتنے تک حقل ماری سجاتا جو ڈاڈی دور بیٹھی روندی حقل مار کیا دیا بھوپی زینب میں جان دیا اور تو سٹھوریاں لے دیا چاند بچڑے دی ماں دور بیٹھی روندی ایک ویری میں کو ڈاڈی امال بنین ساڑ دے امال مسائب حقل ماری اما امال بنین یتیم پوتری پہ چھڑے دیئے انیا یہ جنہیں جھیک دو پانی آتا ہے میرا استاد سلطان الذاکرین سید صابر حسین شاہ پڑھ دے ہیں اگر امال بنین جہی اماموں میں تب پتر عباس جا بڑھ دے سار تو چادر لائیس حسین دی دے قدمت رکھ کے لیے میں قدائیہ بیمار دادی دی چادر چاہ کے بہت سڑی کہہ دیا دادی گلہ نانے دی میں حسین دی دیا گلہ دیوان واسطے نم سٹا میں کو ایک دیڑے بابے دسی آئی میری شکل دادی زہراوان میرے اکبر براد شکل نانے محمد وان میرے چاچے عباس دی شکل نانے علی وان ادھی اللہ میں پیوان ڈاڈے دی شکل اللہ ساڑ دے میں آخری زیارت کرے لیا میں گلہ ندیسا ایک میری میں کو ڈاڈے دی تصویر وکھا ادھی گلہ ندیسا ایک میری ڈاڈے دی زیارت کروا ادھی گلہ ندیسا ایک میری ڈاڈے علی دی زیارت کروا امال بنین حقل ماری عباس سردار دی دھی پہ سڑے دیئے ہمیں جو ماز آمن پہ سامنے نہیں آیا کانڈ پچھو روندہ کھڑا ہے دیر گزری علی ڈاڈی وہ امیر پیود امیر پترے وہ جرنائل ہے میں غریب پیود غریب دھیا او نہیں آدھا کہ میرا ہاتھ ناپ کے ادائی نہیں وہاں جتھا میرا چاچا کھڑا ہے بی بی ادھے گلے نلے نوکر گال پچھو روتا کھڑائی ادھے ڈاڈی میں کو نظر نہیں آدھا میرے چاچے کو آگ ایک میرے جھکے میری داڑھی جھکنیا عباس جھکا ہے بیمار چاچے دے گال جباہی پائیاں سجی آگ تو وہ سڑے کہ دے رو نہیں جتھا پیر ہوئی بھائی خیر ہوئی اللہ دیوڑ کا نیم سڑا ایک وعدہ گھنڈڑ کا سڑا جدا اکبر دی شادی ہوئے چپ کر کے لگا ہوئے میں کو اکبر دی شادی تے گھیر ونجے میں اکبر دے ونڈے دی بھائر بس لے رہا ہوں ساریاں سیدادیاں معاملہ پہ سوار ہوئے سید عباس کئی دیر ہے عباس آدھا سارے پردے دار آ گئے ایک اصغر دی بار نہیں آئے سید عباس تو زینب دے معامل کو کھاڑ میں اصغر دی بار فتح کر کے آنا توریا میرے امام اصغر دی ماں دے حجرے چایا ہے میرے امام نٹھا ہے تا اصغر دی ماں اصغر دی ماں نالائی ہوئی ہے مسومہ گھونگل نالائی ہوئی ہے تے دیوار ہی ٹکرا مار کیا دی ودی ازارا دویڑا ربا تا آخری سلام ہوئی ازارا دویڑا ربا تا چھیکڑی سلام سید اصغر
دماغ نہ بھی آمنا تو پہلے دسیا میں تیرا نام ہی نہ لکھا تین پتہ نہیں میری بہن کا پہلا سفر ہے میری زینب تھک پئی ہے میری بہن پہلے ہی سفر کیتا ہے ہاتھ جوڑ کے آدھی علی دا پوترے علی وام جلال نے چنا اے دیکھ اصغر چائی بدیا مسومہ کھونگر دے نال لائی بدیا لیکن او سامنے دیکھ جڑی مٹی تے بیٹھی ہے اے وہ نہیں جے کو ہفتے سکی ماں ہوا جا آج یہ کو جا کے میرے اللہ آج میری ماں جیندی ہو گیا میں مرن تو پہلے مر ویسا یا دیوار کو را کنارے یا رات دیکھ اٹھا سید اللہ تو تالالا چابی مان کے دیکھ دے آدھی اللہ تالالا ایسا نہ چابی جیسا سید اللہ تو تالا کیوں نہ دی آدھی میں جان ہوئی تالے لگنے تے کھلنے نہیں سیدہ دے رباب تے کوئے گل کہنا سیے رباب آدھی ساری رات خالی ولی نہیں سمجھ دیتا میرا موڈا لا کیا دے رباب جاگ آج چھیکڑی رات ہے کل میرا چالی دروازہ بند ہو رہا ہے آج کھلنا نہیں بس میرا چالی دروازہ بند ہو بجنا ہے بات لگ لگ بجنی ہے تالے کھلنے نہیں میری کیا جرات ہے جو میں زہرا دے گھرم اٹھانے لاؤں تجھے چابی کی میں دے ماں میں کو گلہ چڑے ہوئے میں تھائی مار ویسا سیدہ میں تالے میں لینا چابی بھی میں دینا تے گزرن دا طریقہ ہی میں دسینا جیڑے ویلے میں دھی کل ونجا نا میں دھی کو چابی دے سا دھی میرے نال رجوے سی تو موقع پا کے محمل پہ سوار ہوئے میرے امام اپنے ہتھن نال تالا دیتا ہے اور بائن اتھائن تا اکبر دی بائن مٹی تے بیٹھی ہے اکل مار کیا دے میلی دی مسافر بابے دا سلام آدھے بابا اٹھی نہ لگنی یتیم سمیت طبیب باپ جگر آدھے بابا یتیم سمیت کے مدلال مٹی تے بہوان حسین مٹی تے بیٹھا ہے سیدہ دے کئی گنڈی ہے آدھے بابا برباد گھرہ دیا چابیاں سیدہ دے مجدی ایک چابی بابا نے بھی گھر سے ادودا کیا دے بسم اللہ مدکار بلاد غریب بابا آدھے بسم اللہ بسم اللہ
ہستے رہو آدھے بابا تو چابیا اکبر
असा दिया टोरवान अकबर उठिया है सजे अकबर जान पिया है खबे सुगरा जान पइए